اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بات کی تھی، کل قیامت والے دن نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ پھر یہ آپس میں ہی اختلاف کرتے ہوئے کہنے لگے یہودی بھی کسی دین کے اوپر نہیں، اور یہودی کہنے لگے عیسائی کسی چیز کے اوپر نہیں، اور وہ بھی کہنے لگے جو علم نہیں رکھتے تھے اہل کتاب کے بعد مشرکین مکہ بھی، کہ معاذ اللہ صحابہ اکرام مسلمان بے دین ہیں، وہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ بات کو ختم کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جو اس کے اندر اختلاف کیا ہے اللہ رب العالمین ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ یہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 52 ہے اور آیت نمبر 114۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین مساجد اللہ کے گھروں میں سے آنے سے ان یذکرا کہ ذکر کیا جائے، فی حسمہ اس اللہ کے گھر کے اندر اس کے نام کا، وسعا اور کوشش کرے، فی خرابہا اس اللہ کے گھر کے اندر کے نظام کو خراب کرنے کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین بالخصوص ان لوگوں کے متعلق بات کر رہے ہیں جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا، لیکن بالعموم اللہ رب العالمین سب کائنات کے لوگوں کے متعلق اہل ایمان ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان کے اندر کوئی فتنہ فساد برپا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کے اندر امن اور سکون رہنا چاہیے۔ یہاں لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، بعض مساجد کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ وہاں انسان اس نیت سے نماز پڑھنے نہیں جاتا کہ وہاں ثواب کمانے کی بجائے بندہ گناہ کما کے آ جاتا ہے۔ ابو جہل ایک دن کہنے لگا اگر میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو معاذ اللہ کہنے لگا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو رون ڈالوں گا۔ تو نبی اسلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، تو نبی اسلام نے فرمایا اگر میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر دیتے، اس کو صحیح سالم نہ چھوڑتے۔ بلکہ عقبہ بن معیط نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، یہ ظالم آیا، اس نے آ کے نبی علیہ السلام کے گلے کے اندر چادر ڈال کے نا نبی علیہ السلام کے سانس کو بند کرنے کی کوشش کی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، بھاگتے ہوئے آئے اور نبی علیہ السلام کو اس ظالم سے چھڑایا، اور ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور تم اس بندے کو اس لیے مارنا چاہتے ہو یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب اور میرا رب اللہ ہے، اس وجہ سے تم مارنا چاہتے ہو۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اتنا تنگ کر رکھا تھا کہ یہ اللہ کے حضور سجدہ بھی نہ کر سکے، بیت اللہ کے اندر آ کر نماز بھی نہ ادا کر سکے، بلکہ یہاں تک نبی علیہ السلام حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل ادھر سے آیا اپنی مجلس کے اندر بیٹھنے کے لیے جہاں اس کے یہ سارے ساتھی بیٹھے ہوتے تھے، تو آگے کہنے لگا تم میں سے کوئی ایسا ہے فلاں محلے کے اندر اونٹنی ذبح ہوئی ہے، نہر ہوئی ہے، وہاں سے اوجڑی اٹھا کے لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کے گرا دے۔ ایک ظالم اٹھا، اس نے جا کے اس اوجڑی کو اٹھایا، جب نبی علیہ السلام سجدے میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر لا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، وزنی تھا یہ معاملہ، نبی علیہ السلام سے سر نہ اٹھایا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، میں چھوٹا بھی تھا اور میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی، اور مجھے خوف تھا اگر میں پاس جاتا تو یہ مجھے جان سے ختم کر دیتے۔ میں بھاگتا ہوا نبی علیہ السلام کے گھر میں گیا،
دستک دی تو آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئی. میں نے کہا تیرے بابا کی بہت بری حالت ہے. بھاگتی ہوئی آئی اور ننھے ہاتھوں سے, چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بابا کے چہرے سے اس اوجری کو ہٹایا اور اپنے کپڑے سے نبی اسلام کے رخساروں کو صاف کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگی اللہ بابا جان آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ فرمایا بیٹی ان قریب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. ابھی ان کو پتہ نہیں ہے اس لیے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں. کاش ان کو پتہ ہوتا یہ اللہ کا نبی سچا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی یہ حرکت نہ کرتے. تو یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کے اندر سے جانے سے روکا کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم انسان کون ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر جو اللہ کے گھر میں کسی کو آنے سے روکے, کسی کو منع کرے. وسع فی خرابیہا, اس اللہ کے گھر کے اندر چلنے والے نظام کے اندر خرابی پیدا کرے, اس کے اندر آنے والے نمازیوں کو تکلیف پہنچائے, مصیبت پہنچائے, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے ہم جب اللہ کے گھر میں آئیں نرم ہو کے کھڑے ہو جائیں, کسی کی طرف سختی نہ کریں, کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ رکھیں, کسی کے ساتھ بغض اور حسد والا معاملہ نہ کریں, بلکہ ہم اپنے آنے والے بھائی کے لیے اتنے نرم پہلو اختیار کریں کہ وہ ایک دن آیا ہے یا اچانک آ گیا ہے وہ یہی کہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو اسی مسجد کے اندر پڑھنی ہے. اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لینا چاہیے, نہ جا کے اتنی سختی کہ وہ کہے کہ نہیں اس مسجد کے اندر نظام ہی خراب ہے. تو اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وسع فی خرابیہا, ہم اللہ کے مساجد کے اندر خرابی نہیں پیدا ہونے دیں انشاءاللہ. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, ما کان لہم, نہیں ہے ان کے لیے, ان یدخلوہا, یہ کہ وہ داخل ہو, الا, اس مسجد کے اندر, الا یہ کہ خائفین, ڈرتے ہوئے. تم مسجد کے متولی ہو نا, تم اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والے ہو, ہے تم مشرک ہو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, اللہ سورۃ توبہ کے اندر کہتا ہے تم اپنے کفر کی خود گواہی دیتے ہو اور تم اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہو, کبھی نہیں آباد کر سکتے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, فرمایا میرے گھر کو تو وہ عبادت کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر نمازیں قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہ میرے گھر کو آباد کر سکتے ہیں, تم میرے گھر کو آباد نہیں کر سکتے. خائفین, تمہیں تو ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہونا چاہیے. ہم مشرک ہیں, ہم پلیت ہیں, ہم بے ایمان ہیں, ہم اس مسجد کے متولی کس طرح بن سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم. اللہ فرماتا ہے تم اس گھر کے متولی کس طرح بن سکتے ہو جبکہ تم بے دین ہو. اس لیے بھائیو یہ بات یاد رکھیں, مسجد کا نظام چلانے والا وہ انسان ہونا چاہیے جو بذات خود 5 وقت کا نمازی ہے. آج ہماری مساجد کی کیا صورتحال ہے؟ صدر صاحب کو پتہ ہی, صدر صاحب گھر میں سوئے ہوئے ہیں, خزانچی کو پتہ ہی نماز کا. بے دین لوگوں کو ہم نے مسجد کے متولی بنا دیا, بے دین لوگ مسجد کو چلا رہے ہیں, نہ اپنی نماز کا فکر نہ لوگوں کی نماز کا فکر. تو اللہ کہتے ہیں میرے گھروں کو آباد کرنے والے تو وہ ہیں جو خود نماز کی پابندی کرتے ہیں. تو تم تو ایسے لوگوں خائفین, تمہیں تو ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آنا چاہیے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری کے اندر جب حج کا موسم تھا مینا کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا اور چند ساتھیوں کو بھی ساتھ بھیجا تھا. فرمایا آئندہ کے بعد کوئی مشرک بھی مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, کوئی مشرک بھی یا کوئی بھی انسان ننگا ہو کے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. اور پھر اس موقع پہ میرے رب نے یہ بھی آیت نازل کی تھی یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, اے لوگوں یہ بات یاد رکھو مشرک پلید ہے, آئندہ کے بعد وہ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو فرمایا خائفین, تمہیں ڈرتے ہوئے, کہیں لوگوں کو پتا چل گئی یہ تو کافر ہے, یہ مسجد کے اندر داخل ہوا ہے, اس کے اوپر سزا لاگو ہوتی ہے. تو فرمایا تمہیں ڈرتے ہوئے مسجد میں جانا چاہیے,
نہ جا کے اس طرح تم جس طرح کہتے ہو ہم ہی اس کے حقدار ہیں، ہم ہی متولی ہیں، ہم ہی مسجد حرام کی خدمت کرنے والے، تو فرمایا یہ غلط بات ہے۔ لہم ان کے لیے فی دنیا کی زندگی میں خزی رسوائی ہے، ذلت ہے، خسارہ ہے، نقصان اٹھانا ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں بھی عذاب عظیم، میرے رب نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جس عذاب کو میرا رب بہت بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ دنیا میں بھی ذلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جزیرۃ العرب کے اندر کوئی یہودی نہیں رہے گا، ان سب کو باہر نکال دیا جائے گا۔ جزیرہ عرب کے اندر کوئی دو دین نہیں رہیں گے، ایک دین رہے گا اور وہ دین اسلام ہوگا۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو ذلیل کر دیا، مدینہ سے ہی یہودیوں کو نکال دیا، یہ خیبر کے مقام پر چلے گئے، اور پھر وہ بھی دن آیا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پہ پہنچے اور اللہ رب العالمین نے خیبر پر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ تو فرمایا دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی خسارہ، اور آخرت میں دوسری بات یہ ہوگی عذاب عظیم، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، وَالْمَغْرِبُ اور مغرب، یہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے۔ فرمایا فَأَيْنَمَا، پس جہاں کہیں بھی تَوَلُّوا، تم منہ پھیر لوگے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ اصل مسئلہ یہ تھا مکہ کے اندر بھی نبی اسلام نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے فلسطین کے اندر۔ جب نبی اسلام مدینہ تشریف لے آئے 16 یا 17 مہینے نبی اسلام بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب بیت المقدس نہیں، آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اب آپ نے اس کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے دوسرے پارے کے آغاز کے اندر آئے گی۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جہاں بھی تم منہ کر لو تم اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ ایک بندہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، ایسے مقام پہ کھڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قبلہ کس طرف ہے، اللہ کا گھر کس طرف ہے، اب وہ کس طرح منہ کر کے پڑھے؟ اللہ فرماتے ہیں فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرح بھی منہ کرو گے تم میرے ہی چہرے کو پاؤ گے۔ وہ نماز پڑھے، اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح نبی اسلام کا معمول تھا، بلکہ انس بن سیرین فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پہ وہاں تشریف لائے، تو میں بھی ان لوگوں کے اندر شامل تھا جو حضرت انس بن مالک کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گدھے کے اوپر سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور قبلے سے الگ دوسری طرف ان کا منہ ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے بڑا تعجب کیا، جب نماز انہوں نے پڑھ لی فارغ ہوئے تو ہم نے کہا جناب آپ نے قبلے کے علاوہ منہ کر کے نماز پڑھی ہے؟ تو کہنے لگے اگر میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی اس طرح نماز ادا نہ کرتا۔ نفلی نماز بندہ سواری پر ادا کر سکتا ہے، نفلی نماز ادا کرتے ہوئے جس طرح بھی سواری کا منہ ہوگا یہ اپنی نماز پڑھتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر اسی طرح نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب فرض نماز ادا کرنی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترتے اور پھر ٹھہر کے یعنی زمین کے اوپر نبی اسلام نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہی میرا رب بات سمجھا رہا ہے، خوف کے اندر بھی جب جنگ کا معاملہ ہو تو اس طرح مجاہد لڑ رہا ہوتا ہے، فوجی نکلا ہوا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے تو نماز پڑھ، جس طرح بھی تیرا منہ ہوگا تو میرے اللہ کے چہرے کو ہی پائے گا، میں تیری نماز کو قبول کرنے والا ہوں۔ حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قبلے کا تعین کر لے، اگر نہیں ہو سکا تو پھر جس طرح منہ کر کے نماز پڑھے گا میرا رب اس کی نماز کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، وسعت والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے، اللہ سے بڑھ کے کسی کا کوئی علم نہیں ہے۔ فرمایا وقالوا اتخذ اللہ، یہ پیچھے جو آج ہم نے سبق شروع کیا ہے یہ سارا مشرکین مکہ کے متعلق ہے۔ تو مشرکین مکہ کے اندر ایک خرابی یہ بھی تھی کہ جس طرح یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی عزیر علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ
اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو کہا کرتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اس کا جواب دینے لگا، فرمایا وقالوا اتخذ اللہ، کہا کہ وہ کہتے ہیں لوگ اتخذ اللہ کہ اللہ نے پکڑ لیا ولدن اولاد، سبحانہ وہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک۔ اللہ فرماتا ہے اولاد اس کی ہو جس کی بیوی ہو، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، میری تو بیوی نہیں۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ اے مشرکین مکہ، تم نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے ہیں اور اپنے لیے اللہ نے بیٹیاں چن لی ہیں، وَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا گناہ والا تم نے کام کیا ہے۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ خَدًّا، اللہ فرماتا ہے تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی بات کی ہے کہ آسمان ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد پکڑی ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں۔ اللہ اپنا تعارف کس طرح کرواتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ اکیلا ہے، وہ نہ کسی سے جنا گیا ہے نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، میں ہر عیب سے پاک ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کی اولاد ہوں، نہ میری کوئی بیوی ہے۔ فرمایا بلّہ اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، وہ تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس کو اولاد پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کل لہ قانتون، کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کی فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات، ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، واذا اور جب قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما پس بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کام کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، جتنا مرضی کوئی پڑھا لکھا ہو جائے، جتنا مرضی سائنسدان بن جائے، جتنا مرضی ٹیکنالوجی کے اندر آگے چلا جائے، جتنا مرضی امیر ہو، دولت والا ہو، کسی چیز کو کہے ادھر سے ادھر ہو جا، نہیں ہو سکے گی۔ یہ میرے رب کی صفت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جب بھی کسی کام کے ارادہ کرتا ہوں، میں بس یہ کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ اللہ کلام کرتا ہم سے، او تأتینا اور کیوں نہیں آتی، آیا کوئی نشانی، ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی؟ یہ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیں گے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی بڑی ڈیمانڈیں کی گئی، ہم ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نہ ہو، فرشتہ بول کے بتائے یہ اللہ کا نبی ایمان لے کے آؤ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لیں گے جب تک آپ کے پاس دولت کے انبار نہ لگ جائیں، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب آپ کے دائیں بھی کھجوروں کا باغ ہو، بائیں طرف انگوروں کا باغ ہو، آپ امیر ہو، یا جب تک اللہ ہم سے کلام نہ کرے، جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، یا کوئی فرشتہ نازل ہو یا ہم اللہ کو دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کہنے لگے کوئی دلیل، کوئی نشانی، کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، انہوں نے بھی یہی کام کہا تھا کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام ہمیں اللہ دکھا، ہم اللہ سے کلام کریں گے تو ہم ایمان کو قبول کر لیں گے۔ دوسرے مقام پہ میرا رب کہتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون،
وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہے، ان کی سماعت کے اوپر، ان کی بصارت کے اوپر۔ جتنے نبیوں کو میں نے نشانیاں دی ہیں ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے بیان کر دی جائیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ، ساری نشانیاں بھی آ جائیں، ایک نشانی ایسی ہے جب اس کو دیکھ لیں گے تو پھر ایمان کو قبول کریں گے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ جب تک اپنی آنکھ سے جہنم کی آگ کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک یہ ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا تشابہت، مشابہ ہو گئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، جس طرح یہودیوں کے دل تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، اسی طرح ان کے بھی دل اسی طرح ہو گئے ہیں۔ قد بینا، تحقیق ہم نے واضح، الآیاتی، واضح بیان کر دی ہیں آیات کو، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے اللہ کی کتاب ہے، بے شمار ایسی نشانی یہ تھی نبی علیہ السلام کی جو دیگر صحابہ نے دیکھی جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، تب نبی اسلام کی صفات کو، نشانیوں کو دیکھ کے انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ آخری بات فرمایا انا، بے شک، ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آنے والے، بشیرن، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، ونذیرا، اور ڈرانے والے ہیں، نیکی کے اوپر خوشخبری اور برائی کے اوپر ڈرانے والے ہیں۔ ولا تسألوا، سب سے بڑی بات، ولا تسألوا، اور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے متعلق، جہنمیوں کے متعلق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے، اس نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا، اس نے اپنی نماز کیوں نہیں درست کی، اس نے اپنی اصلاح کیوں نہیں کی، یہ گناہوں سے پاک کیوں نہیں ہوا، اس نے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھکائیے مت، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ لے کے جائیے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ کے ذمہ نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہوئے، دروغے بن کر نہیں نازل ہوئے کہ آپ نے ان کو کلمہ پڑھانا ہی ہے، آپ نے ان کو مسلمان کرنا ہی ہے۔ انما علیک البلاغ، آپ کے اوپر معاملہ ہے کہ آپ نے پیغام کو پہنچانا ہے، ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم نے ان سے حساب لینا ہے، اس لیے ہمارے ذمہ بھی یہ ہے کہ ہم نے بات آپ تک پہنچانی ہے، آگے ماننا نہ ماننا یہ انسان کے اپنے ذمے ہے۔ اگر کوئی اصلاح کر لیتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ یہی بات اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ یہ جہنم کے اندر کیوں جا رہا ہے، اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سب سے مین بات بیان کی ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مساجد کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر آنے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔